یہ بتائیے گا کہ 20ویں ترمیم، میں ترمیم کے اینگل سے نہیں پوچھ رہا، آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ انگیج کس طرح کیا تھا؟ بلوچستان پر بھی ویسے انگیج کر لیجئے، کوئی اپنے 2-3 بندے نمائندے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی بیٹھنے کے بعد نہیں، یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے اسمبلی میں بھی بات کی، ویسے بھی چودھری نثار علی خان نے کی کہ جی یہ چیزیں آپ شامل کریں گے، اس کے بعد بیٹھے تھے، ایسا نہیں ہے۔ گو ایڈ جی، توجہ ہے بھی صحیح ہے آپ کی کہ نہیں بلوچستان کے اوپر؟ پوری توجہ ہے، اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے آج انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں وہ ممبر ہی نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمبلی ساورن ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی بلوچستان کے ایم این ایز موجود ہیں، ٹھیک ہے، سینٹ میں بھی بلوچستان کے نمائندے موجود ہیں۔ جب آغاز یہ حقوق بلوچستان ہوا تو ان سارے نمائندوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا جی بہت اچھا ہے، اس کے اوپر کام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئی، ان کو اپنے سارے معاملات کے اختیارات بھی ہو گئے۔ اب ہم کون، اور پھر جیسے ابھی انہوں نے کہا جی فوجی آپریشن، بالکل میں 100% آپ کو لکھ کے ڈینائی کر رہا ہوں کہ کوئی فوجی آپریشن نہیں۔ چلے وہ تو ہو گیا نا، آپ انگیج کس طرح کریں گے ذرا بتائیں نا، میکنزم بتا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو یہ الیکٹڈ نمائندے جو موجود ہیں، یا تو یہ پھر وہاں کی اصل نمائندگی نہیں کر رہے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے۔ وہ تو ضمناً بات کر دی انہوں نے، لیکن یہ ایکسیپٹڈ ہے، یہ گیون ہے کہ موجودہ اسمبلیاں ہی نمائندگان پر مبنی ہیں۔ انگیج کس طرح کریں کہ وہ فارمولا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ یہ ریزلٹ بھی دے نا، ان میں سے بعض ممبران سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں جا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، آپ یہ تو دیکھیں نا، وہ جو منتخب نمائندے ہیں، میں ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن ان سے جب بات ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے۔ تو مرکز کوئی انیشیٹو لے نا جی، کوئی بندہ وہاں پہ اپوائنٹ کرے، کوئی پوائنٹ پرسن دے۔ دیکھیں اگر مرکز انیشیٹو لیتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، فوجی آپریشن۔ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں ہم، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے تو ہم ابھی جو منتخب نمائندے انہی کے ساتھ کریں، یا تو پھر وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، یا وہ جو پہاڑوں پہ چلے گئے، یا یہ سارے کے سارے پہاڑوں کے پار چلیں گے، پہاڑوں پر نہیں ہے، وہ پہاڑوں کے پار چلے گئے، تو وہ سارے کے سارے آ جائیں۔ سب بات تو ہوتی ہے، ماضی میں آپ بہت ساری دیکھیں نا، پر بھارکرن جو تھا تامل ناڈو والا، وہ کوئی اسمبلی کا ممبر تو نہیں تھا، تو بات تو ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے، چاہے وہ ناروے والے کریں یا کوئی آگے کریں۔ تو دیکھیں نا، دیکھیں پھر جو بلوچستان کے منتخب نمائندے سینٹ میں بیٹھے ہیں، یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، پھر وہ اس بات کو کہیں کہ نہیں جی ہمارے بس نہیں کہیں گے، آپ اللہ کا نام لے کے شروع تو کریں۔ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا، آپ تو حکومت چلا رہے ہیں۔ اچھا لیٹ می برنگ اٹ، طارق صاحب، ذرا طارق صاحب کے پاس میں جاؤں گا، اور ڈاکٹر عبدالمالک کافی دیر سے خاموش ہے۔ طارق صاحب، اب یہ ایشو ہے کہ دوسرے تمام معاملات کے اوپر ایک ایسا ملک جس کے اندر پچھلے 4 سال میں 3 آئینی ترامیم ہو چکی ہیں، اور آئینی ترامیم آپ بہتر سمجھتے ہیں بغیر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بلوچستان جیسے اہم مسئلے کے اوپر یہ نہیں طے پا رہا کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ سیاسی جماعتوں کو جو عموماً اکٹھے ہو جاتی ہیں اکٹھا کیا جائے۔ واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ کیا بتاتا ہے آپ کو یہ چیز؟ دو تین چیزیں۔ شیخ صاحب کی باتوں پہ مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہماری وہاں نمائندہ بیٹھے ہوئے، ذرا ان اپنے نمائندوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو بھیج تو دو یہاں پہ نا، وہ کیوں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں دیکھیں نا، اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں، آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ کا بیان ہے کہ بلوچستان میں جو ہے نا ایجنسیاں میری کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ صلاح الدین صاحب کب تک آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ یہ آپ ڈیبیٹ میں یا تو چھوڑو، یہ باتیں چھوڑو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ان کا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر نہیں سنجیدگی ہے تو خدا کے لیے 4 سال سے تو تم لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اب تو تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ۔ 350 لوگ مارے گئے ہیں ایکٹیوسٹ یہاں پہ، یہ آپ کے دور میں، اور آپ کہتے ہیں جی بلوچستان میں کچھ نہیں، فوجی آپریشن تو نہیں ہو رہا ہے، ان کو کون مار رہا ہے؟ ویسے ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، ویسے معذرت کے ساتھ 350 ایکٹیوسٹ کا تو آپ نے ان کا مواد بھی آپ پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کا بڑا ایشو ہے بہت سارے ایکٹیوسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، بہت بڑا ایشو ہے۔ میں تو کل سے اخباریں پڑھ کے، آپ کی تو لڑائی چل رہی ہے ان کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر قتل و غارت گری ہوئی ہے، بہت لوگ مارے گئے ہیں، صرف ایکٹیوسٹ کی بات نہ کریں نا، سب کی بات کریں۔ سر میرے یہاں پر سنیں تو آپ مجھے بولنے دیں نا۔ جی گو ہیڈ۔ جو بھی بے گناہ مارا گیا ہے، چاہے ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا ہے، میرے بھی لیڈر مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا،
میں ان کی مذمت کرتا ہوں، لیکن یہ کہاں کی سنجیدگی ہے کہ وہ کہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا ہے، بنیاد پہ بھی مارا گیا ہے بلوچستان میں. تو اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوتا 4 سال میں کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ کو انگیج کر لیتے نا. ان لوگوں کو ڈائیلاگ نہیں کرنا. سنجیدگی کا پیمانہ کیا ہوگا اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. ذرا طارق عظیم صاحب طارق صاحب گو ہیڈ. جی طلعت صاحب آپ نے جو بات کی بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تھوڑی سی ترجیحات پہ ہمیں جانا چاہیے. بات بہت ہوتی ہے مسائل کی، ابھی تک تو مسائل لسٹ ہی نہیں کیے گئے کہ ترجیحات کی بنا پہ پرائرٹائز کریں کہ یہ مسئلہ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، نمبر 3. دوسری بات یہ ہے ریپرزنٹیشن کی جو بات کر رہے ہیں. میں نے 85 سے لے کے ابھی تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں میں نے الیکشن کمیشن سے سارے منگا کے دیکھے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں وہاں کی ان کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے. یہ جو نیشنلسٹ پارٹی یا جو بھی اپنے آپ کو سکسیشنسٹ پارٹیز اپنے آپ کو کہتے ہیں یا علیحدگی چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے نمبر دیکھیں اور ان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، خواہ وہ ملٹری کے تحت ہوئے ہوں یا کسی سویلین حکومت کے تحت ہوئے ہوں، ان میں سے کسی ایک پارٹی نے 5% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیا. تیسری بات، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل آبادی کتنی ہے. 72 لاکھ کے قریب آبادی ہے، جس میں تقریباً 30 لاکھ جو ہیں بلوچ ہیں، 15 لاکھ جو ہیں ان کے ہمارے جو سیٹلرز جن کو کہتے ہیں، اور تقریباً 27 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں پشتون بھائی ہیں. تو کوئی ایک بندہ کہے کہ جی ہم سارے بلوچستان جو ہے بلونگز ٹو بلوچ، وہ بھی بات غلط ہے. چوتھی بات، ابھی تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں ان میں کتنی حکومتیں ایسی آئی ہیں جو پنجابی کسی نے یا کسی پٹھان نے یا کسی سندھی نے جا کے وہاں پہ حکومت کی ہو. یہ ساری کی ساری بلوچ وہاں پہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں بلوچ ہیں، گورنر ہیں بلوچ ہیں. اور جب بھی جتنی بھی وہاں پہ حکومتیں آئی ہیں تو کئی مسائل ایسے تھے جو خود حل کر سکتے تھے. تو پنجاب کا گورنر بھی بلوچ ہے. جی بالکل. وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کئی ایسی چیزیں آپ باتیں کرتے ہیں جی کہ وہاں پہ 52 میں گیس آئی سوئی میں، لیکن سوئی والوں کو گیس نہیں ملی. مجھے یہ بتائیے طلعت صاحب کتنی دیر لگتی ہے ایک گورنر کو یا چیف منسٹر کو آرڈر کرتے ہوئے کہ ان علاقوں میں یا ان دیہاتوں میں گیس دی جائے. لیکن طارق صاحب اس کے لیے دیکھیں وہ بات وہ تنقید اپنی جگہ پر، لیکن یہ نقطہ بیچ میں ہمیں ایڈ کرنا چاہیے کہ جب فساد پھیلا ہوا ہو تو ڈیولپمنٹ کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا ہے جب طالبان کا زور تھا تو عوامی نیشنل پارٹی کے جو لیڈران تھے ان کو جگہ چھوڑنی پڑی تھیں. بعض لوگ وہاں پہ کھڑے رہے، ان کو قیمت بھی چکانی پڑی. تو میرے خیال میں ہمیں ذرا بلوچستان کے زمینی حالات پر بھی توجہ دینی چاہیے.